حافظ شیرازی اس زمانے کے چاہت فتح علی خان تھے۔ لوگ ان کی غزلیں ان کا مذاق اڑانے کے لیے سنتے تھے، لیکن پھر محلے میں شاخ بنات نام کی ایک طوائف آئی اور حافظ شیرازی اسے اپنا دل دے بیٹھے۔ وہ بالائی طبقے کی طوائف تھی، جبکہ حافظ انتہائی غریب اور نالائق شاعر تھے، لہٰذا وہ بھی مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گئی۔ حافظ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکے اور ایک دن اٹھ کر شیراز کے مضافات میں کسی درگاہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں کسی درویش نے انہیں ایک چلہ سکھا دیا اور وہ لمبے چلے میں غرق ہو گئے۔ چلہ کشی کے دوران ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے، انہیں اپنے ہاتھ سے چند لقمے کھلائے اور کہا، جا بیٹا، تم پر سارے علوم کے دروازے کھل گئے۔ اگلی صبح ہوئی اور حافظ شیرازی دنیا کے عظیم شاعر بن چکے تھے۔ انہوں نے غزل لکھی اور شہر واپس آ گئے۔ لوگوں نے حسب دستور مذاق میں کلام سنانے کی فرمائش کی۔ حافظ نے غزل سنائی اور اہل شہر نے اسے ان کا کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شرط لگ گئی، لوگ انہیں ترا دیتے تھے اور وہ کھڑے کھڑے شعر کہہ دیتے تھے۔ ایک آدھ مہینے میں پورا شیراز ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حافظ خود پوری زندگی شاخ بنات کا شکریہ ادا کرتا رہا جس نے انہیں شاعر بنا دیا۔ حافظ کا کلام الہامی سمجھا جاتا تھا۔ وہ روح، محبت اور ایمان کے باریک سے باریک نقطے چلتے پھرتے کھول دیتے تھے۔ ان کے دیوان کو آج بھی الہامی سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس سے فال نکالتے ہیں۔ ان کی شہرت پورے سنٹرل ایشیا اور ہندوستان تک پھیل گئی۔ راجوں مہاراجاؤں نے ان کے وظیفے لگا دیے۔ امیر تیمور چل کر ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ حافظ پوری زندگی شیراز میں رہے، شہر سے باہر نہیں گئے۔ فیاض تھے، جو کچھ ملتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ شیراز کی حسیناؤں کے دیوانے تھے، سارا دن ان کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت سیرگاہ مصلی میں گزرتا تھا۔ شاعری میں بھی اس کا بار بار ذکر کیا۔ 1390 عیسوی میں جب ان کا انتقال ہوا تو اہل شہر نے انہیں سیرگاہ مصلی میں ہی دفن کر دیا۔ وہ ایک وسیع باغ تھا جو اب صرف حافظ کا مدفن بن چکا ہے اور اہل ایران اسے خاک مصلی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں مزارات اور روزوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، لیکن لوگ حافظ شیرازی کی قبر پر شہادت کی انگلی رکھ کر دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ مزار کی عمارت وسیع تھی۔ اسے فرینچ آرکیٹیکٹ آندرے گوڈارڈ نے 1935 عیسوی میں ڈیزائن کیا تھا۔ قبر دور سے بارادری محسوس ہوتی ہے۔ لوگ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دیوان حافظ پڑھ رہے تھے۔ گائیڈ لوگوں کو حافظ کے بارے میں بتا رہے تھے، جبکہ احاطے کے باہر فال نکالنے والے کھڑے تھے۔ یہ ریال لے کر فال نکالتے تھے۔ وہاں طوطا فال بھی تھی۔ طوطے نوٹ لے کر لوگوں کے مقدر کا کارڈ نکالتے تھے۔ مزار پر خواتین کا جھمکٹا تھا۔ شاید قدرت حافظ شیرازی کو انتقال کے بعد بھی شیراز کی ماہ رخوں کی کمپنی میں رکھنا چاہتی تھی۔ مزار پر کیمروں کے سٹینڈ اور ٹرائیپوڈ منع تھے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ نوجوان لڑکیاں مزار پر آ کر حافظ کی غزلوں کے ساتھ لائیو ڈانس کرتی ہیں۔ چنانچہ انتظامیہ نے بانسری سے بچنے کے لیے بانس پر پابندی لگا دی۔ ہم چند لمحے حافظ کی سیرگاہ مصلی میں گزار کر باہر آ گئے۔ ہماری اگلی منزل سعدی شیرازی کا مزار تھا۔ سعدی شیرازی کا اصل نام مشرف الدین تھا۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تو شیراز کے ایک امیر سعد بن زنگی نے ان کی پرورش کی۔ سعدی نے ان کا یہ احسان اپنے آپ کو سعدی ڈکلیئر کر کے اتارا، لہذا یہ اپنے موسن کی وجہ سے مشرف الدین سے سعدی شیرازی ہو گئے۔ سعدی نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 30 سال جی بھر کر تعلیم حاصل کی۔ شیراز سے بغداد تک کوئی درسگاہ نہیں چھوڑی۔ تعلیم کے بعد 30 سال جی بھر کر سیاحت کی۔ یہ سعودی عرب، خراسان، ترکی، بصرہ، کوفہ اور ازبکستان گئے۔ فلسطین میں عیسائیوں نے انہیں پکڑ کر غلام بھی بنا لیا۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو یہ وہاں موجود تھے اور جنگ کا شکار بھی ہوئے۔ سومناتھ کے مندر میں بھی رہے اور ان کے ہاتھوں ایک پنڈت بھی قتل ہو گیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ متنوع شخصیت کے مالک تھے۔ بیک وقت حسن پرست، پرہیزگار، شرابی، واعظ،
عابد شب زندہ دار تھے۔ مسافرت کے دوران سینکڑوں اہم اور غیر اہم لوگوں سے ملاقاتیں کیں، شہزادوں کے دسترخوانوں پر بھی بیٹھے اور رندوں کی محفل میں بھی لڑکتے رہے۔ ہزاروں تباہ حال بستیاں دیکھیں اور سونے چاندی کے محل بھی دیکھے، درویشوں کی محفلیں بھی نصیب ہوئیں اور ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی پالے۔ غرض سعدی نے ان 30 برسوں میں زندگی کا ہر رنگ دیکھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آخری 30 سال لکھنے، پڑھنے اور درویشی میں گزار دیے۔ ہلاکو کا وزیر خواجہ شمس الدین ان کا بہت بڑا فین تھا۔ اس نے انہیں بوریوں کے حساب سے سونے کے سکے دیے۔ سعدی نے شہر سے باہر زمین خریدی، اس میں ایک وسیع باغ اور اپنی رہائش گاہ بنائی اور اسے عوام کے لیے عام کر دیا۔ سعدی کے باغ سے ایک نہر گزرتی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کو کپڑے دھونے کی بہت دقت تھی۔ سعدی نے اپنے باغ میں کپڑے دھونے کے حوض بنا دیے، لہٰذا پورا شہر وہاں کپڑے دھوتا تھا۔ سعدی کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان نے عالمی درجہ حاصل کیا۔ یہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ ہندوستان میں یہ کتابیں 600 سال تک نصاب بنے رہیں۔ میں نے بھی بچپن میں یہ دونوں کتابیں پڑھی تھیں۔ سعدی شاعر بھی تھا، لہٰذا یہ اپنے ہر سبق کا آغاز کسی نہ کسی واقعے سے کرتا تھا اور آخر میں شعر کی شکل میں لیسن آف دا سٹوری دیتا تھا۔ ان کا کلام اس قدر پر اثر تھا کہ امیر تیمور سعدی کی 2 لائنیں پڑھ کر امیر تیمور بن گیا۔ سعدی نے لکھا تھا کہ انسان کو زندگی میں بے تحاشا پیسہ کمانا چاہیے اور بے انتہا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ عالم لوگ اس کے پاس بیٹھ کر بے عزتی محسوس نہ کریں اور دولت مند اس کی طرف حقارت سے نہ دیکھیں۔ امیر تیمور نے یہ حقائق پڑھی اور اس کے بعد بے انتہا کشور کشائی کی، دولت کے انبار لگائے اور ساتھ بے تحاشا علم حاصل کیا۔ سعدی شیرازی کی محبت میں اس نے شیراز فتح کیا اور پورے شہر کو استاد کی وجہ سے امان دے دی۔ وہ جب مزار پر آیا تو قبر اور باغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ تیمور نے باغ اور مزار دونوں تعمیر کرائے۔ ہم جب سعدی کے مزار پر پہنچے تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا۔ مزار کی رینوویشن چل رہی تھی، شاید اسی لیے زائرین نہیں تھے۔ سعدی کی ندی اب تک ایک چھوٹی سی نالی بن چکی ہے، تاہم مزار کی عمارت خوبصورت تھی، مگر ہم اندر نہیں جا سکے۔ رینوویشن کی وجہ سے مزار کے دروازے بند تھے، لہٰذا ہم نے دور سے دعا کی اور باہر کی طرف چل پڑے۔ شیراز کا بازار وکیل دیکھنے لائق ہے۔ یہ بازار شیراز کے حکمران کریم خان زند سے منسوب ہے۔ وہ بہت انسان دوست اور عوام سے محبت کرنے والا حکمران تھا۔ لوگ اسے وکیل رعایا کہا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہر کے مرکزی علاقے کو بازار وکیل اور زندیہ کا نام دے دیا۔ زندیہ ایک بڑا چوک ہے جس کے دائیں بائیں دکانیں، ریسٹوران اور کافی شاپس ہیں۔ شیراز کا کھوڑ بازار بھی زندیہ میں ہے۔ پورا شہر شام کے وقت یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ سیاح بھی آتے ہیں اور کافی اور چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شیراز کے لوگ بالخصوص خواتین بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے نین نقش، اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے اور طرز تکلم میں حافظ اور سعدی کے شعروں کی مٹھاس ہے۔ حافظ شیرازی خواتین کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی کہتا تھا، وہ غلط نہیں تھا۔ شیرازی خواتین کا سراپا واقعی سعدی اور حافظ کی شرح تھا۔ یہ تہذیب میں بھی بہت آگے ہیں۔ ہم دیر تک بازار وکیل میں پھرتے رہے۔ ہم کھوڑ بازار بھی گئے۔ شیراز میں خواتین حجاب کی زیادہ پابندی نہیں کرتیں، بالخصوص نوجوان لڑکیاں جینز اور شرٹس میں نظر آتی ہیں اور ان کے بال بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اولڈ سٹی میں درجنوں بوتیک، ہوٹلز، ریسٹوران اور کیفے ہیں۔ یہ سب پرانی عمارتوں میں بنے ہیں اور ان میں انار کے درخت، انگور کی بیلیں اور فوارے ہیں۔ اصفہان اور کاشان کی طرح شیراز کے گھر بھی باہر سے سادہ لیکن اندر سے محل نما ہیں۔ نوجوانوں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ گل نام کی ایک بوٹی حقے میں ڈال کر پیتے ہیں۔ ہمیں شیراز کی گلیوں میں نشئی بھی دکھائی دیے۔ شیرازی کھانوں کا اپنا ذائقہ ہے۔ یہ زعفرانی حلوہ یعنی حلوائی بہار نارنج بناتے ہیں جو حقیقتاً مزیدار ہوتا ہے۔ میں شوگر کے باوجود یہ حلوہ کھا گیا اور میرے حلق میں آج تک اس کا ذائقہ موجود ہے۔ ہم دوسرے دن کریم خان زند کے محل بھی گئے۔ محل میں مالٹے کے درخت، فوارے اور 12 دریاں تھیں۔ محل بڑا تھا مگر زیادہ شاہانہ نہیں تھا۔ ایران کے محلات زیادہ امپریسو نہیں ہیں۔ ایران کے شاہی خاندانوں میں ہر دور میں سادگی رہی
اور یہ سادگی محلات میں بھی نظر آتی ہے۔ شیراز سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سائرس اور داروش کے محلات اور قبریں ہیں۔ سائرس ایران کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اس خطے کو پرشیا یا فارس کا نام دیا تھا۔ قرآن مجید نے اسے ذوالقرنین کے نام سے مخاطب کیا۔ وہ پورے سینٹرل ایشیا کا حکمران تھا۔ اس نے 547 قبل مسیح میں یونان پر حملہ کر کے ایتھنز کے محلات جلا دیے تھے۔ سکندر اعظم 334 قبل مسیح میں ایران آیا اور اس نے سائرس کا پورا دارالحکومت اور محلات جلا دیے۔ اس زمانے میں داروش ایران کا بادشاہ تھا، ہم اسے دارا کہتے ہیں۔ سکندر کی دارا سے لڑائی ہوئی اور سکندر نے ایران فتح کر لیا۔ عراق کا شہر بابل اس زمانے میں دارا کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بہرحال دارا مارا گیا اور سکندر نے اس کی لاش سائرس کے محلات کے مضافات میں دفن کر دی۔ یہ پورا علاقہ تخت جمشید کہلاتا ہے۔ ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے 1971 عیسوی میں یہاں ایرانی بادشاہت کا 25واں جشن منایا تھا، مگر وہ اس جشن کے 9 سال بعد ماضی کی کتاب میں جذب ہو گیا۔ میں نے کوشش کی مگر تخت جمشید نہیں دیکھ سکا، لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔